ہاں وقد تقلب العلت، اچھا اب یہ قلب کی بات چل رہی تھی، تو قلب کی دو وجہیں آپ کو بتائی تھی، دونوں کا ذکر ہو گیا۔ اب صاحب اسامی فرماتے ہیں کہ قد تقلب العلت من وجہ آخر، علت میں انقلاب آ جاتا ہے ان دو وجہوں کے علاوہ تیسرے وجہ سے بھی قلب العلت ہو جاتا ہے۔ تو قلب العلت کے لیے صرف یہ دو وجہ نہیں ہے، کہتے اور وجہ بھی ہے، لیکن میاں اور وجہ ہے تو تم نے پھر یہ کیوں کہہ دیا کہ قلب کی دو قسمیں ہیں؟ دیکھا یہ کہہ دیا کہ نہیں؟ فالقلب وهو نوعان، نہیں ملا؟ فالقلب وهو نوعان 113 صفحہ میں کہ قلب کی دو قسمیں، تو احدہما قلب العلت حکما والحکم علتا، ایک یہ، اور والثانی قلب الوصف شاہدا علی المعلل بعد ان کان شاہدا لہ، دوسرا یہ ہو گیا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہو کہ وقد تقلب العلت من وجہ آخر، تو یہ تو تم نے قلب کی تیسری وجہ نکال دی، حالانکہ تم نے پہلے کیا کہا تھا؟ قلب کی دو قسمیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے صاحب حسامی پر، اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، کہتے ہیں یہ جو تیسری وجہ میں بتا رہا ہوں، اس کو میں نے وہ پہلے دو وجوہ کے ساتھ جمع کر کے تین وجوہ نہیں بتائی آپ کو، اس تیسری وجہ کو دو وجوہ کے ساتھ جمع میں نے نہیں کیا، کیوں کہ اگر جمع کرتا تو پھر پتہ لگتا کہ یار جیسے وہ دو وجوہ قوی وجوہ ہیں، اسی طرح یہ بھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ قلب کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ اقسام قلب جو قوی ہیں وہ دو ہیں، سمجھائیے۔ اگر ضعیف وجوہ قلب کی شمار آپ کریں گے تو پھر تو دو نہیں ہے، پھر تو زیادہ، سمجھ آئیے۔ تو یہ جو میں ضعیف کو میں نے علیحدہ کر دیا، اس لیے میں نے وہاں تین نہیں کہا، اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، یہ اس سوال کا جواب دے دیا۔ ہاں یہ چونکہ ضعیف ہے اس لیے علیحدہ کر دیا، ان کے ساتھ جمع کرتے تو پھر وہم پڑتا کہ یہ بھی قوی ہے۔ مثال دیتے ہیں، دیکھو شوافی کہتے ہیں کہ میاں هذه عبادۃ لا تمضى في فاسدها فوجب الا تلزم بالشروع كالوضوء، شوافی کہتے ہیں کہ میاں یہ نوافل نہیں، نوافل اگر فاسد ہو جائیں، درمیان میں نفل شروع کیا
تو فاسد ہو گیا کسی وجہ سے. تو جب فاسد ہو گیا نا اسی جگہ چھوڑ دو. اس میں امضاء ضروری نہیں ہے کہ آپ چلاتے رہیں اور اتمام کرتے رہیں. سمجھ آئیے. اچھا تو جب دیکھو نفل فاسد ہو گیا تو اتمام ضروری نہیں ہے, اکمال ضروری, چھوڑ دو بس. جہاں فاسد ہو گیا اسی جگہ چھوڑ دو. تو جب یہ بات ہے تو میاں پھر تو اس سے یہ بھی پتہ لگا یہ عدم امضاء جو فاسد میں ہے یہ دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ کہ میاں نفل اگر شروع بھی کر لیا تو لازم نہیں ہوا شروع سے. عدم اللزوم بالشروع کے لیے دلیل ہے کیا چیز؟ عدم امضاء فی الفاسد. سمجھ رہے ہو؟ علت اور معلول کو سمجھو. شوافی نے علت بنا دیا کس کو؟ عدم امضاء فی الفاسد کو, کہ نفل فاسد ہو گیا تو بس امضاء ضروری نہیں, اکمال ضروری, چھوڑ دو, وہیں چھوڑ دو جہاں فاسد. جب یہ امضاء ضروری نہیں ہے فاسد میں تو یہ علت ہے کس کے لیے؟ کہ شروع کے ساتھ لزوم بھی نہیں ہوتا نفل کا. اگر نفل شروع کر لیں آپ تو شروع کرنے سے آپ کے اوپر واجب نہیں ہوا. اگر آپ نے شروع کر لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے اوپر واجب ہوگا. لہٰذا اگر نفل کو آپ توڑیں گے, ایک رکعت پڑھ کے توڑ دیں, جاؤ مزے کرو, کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے کہ واجب کے تارک ہو گئے آپ اور گناہ گار ہو گئے آپ, یا آپ کے اوپر اس کی قضا لازم ہے, کچھ نہیں, مزے کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ مثال دیتے ہیں اس کی نظیر کہ جیسے کل وضو, دیکھو میاں وضو فاسد ہو جائے تو اس فاسد وضو کا اکمال ضروری ہے, اس میں امضاء ضروری ہے نہیں. احناف تم بھی کہتے ہو کہ یار جدھر فاسد ہو گیا اس میں اکمال ضروری, اس میں امضاء ضروری نہیں ہے, وہیں چھوڑ دو. تو ہم کہتے ہیں نفل بھی جدھر فاسد ہو گیا ادھر چھوڑ دو نا. تو نفل کو قیاس کر دیا کس کے اوپر؟ وضو پر. اور پھر نفل میں عدم امضاء کو علت بنا دیا کس کے لیے؟ شروع سے عدم وجوب کے لیے, کہ لہذا شروع سے واجب بھی نہیں ہو, واجب نہیں ہے. نفل نماز پڑھ رہے ہو اور بچے نے گھر سے آواز دے دی کہ بابا گھر آ جاؤ, بس چھوڑ کے جاؤ. سمجھ آ گئی؟ جدھر ہو ایک رکعت پڑھیے, چھوڑ دو, جاؤ. نہ تم گناہ گار ہو نہ تمہارے اوپر اس کی قضا ہے. یہ قیاس کر دیا کس نے؟ شوافی نے. جیسے وضو ہے, وضو آپ کر رہے ہیں, ہاں شروع کر لیا وضو, تو بچے نے آواز دیا بابا گھر آ جاؤ, چھوڑ کے جاؤ. کیا کوئی وضو کا اتمام لازم ہو گیا؟ شروع کے ساتھ وہ واجب ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ استدلال کر لیا, علت بنا دیا, ایک چیز کو معلول بنا دیا. کس کو؟
عدم اللزوم بالشروع کو نہیں سمجھ آئی؟ ترجمہ کرو اس کا۔ فرماتے ہیں وقد تقلب العلت من وجہ آخر، کبھی علت مقلوب ہو جاتی ہے ایک اور وجہ سے، اور اس وجہ کو کہتے ہیں میں نے شمار وہ پہلے وجوہ کے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہوا ضعیف، یہ وجہ ضعیف ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ قولہم یعنی قول الشوافعی، شوافی کا یہ قول ہے کہ ھذہ عبادۃ لا تمضی فی فاسدھا، کہ یہ جو نوافل ہے نا، نوافل ھذہ یہ نوافل یہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، یہ جملہ اس کے لیے صفت عبادت ان کے نکری کے لیے، لا تمضی فی فاسدھا، ایسی عبادت ہے کہ مضی لازم نہیں ہے اس کے فاسد میں، اگر نفل فاسد ہو جائے تو اس میں اس کا اکمال ضروری نہیں ہے۔ اچھا، تو جب اس کے فساد میں اکمال ضروری نہیں ہے تو میاں یہ علت معلوم کیا چیز، فوجب اللہ تلزم بالشروع، فوجب اللہ تلزم بالشروع، لہذا معلوم کیا ہوا کہ شروع کے ساتھ بھی لازم نہیں ہو، نوافل شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتے، سمجھائیے علت کیا ہے کہ اس کے فاسد میں مضی ضروری نہیں ہے، اکمال ضروری نہیں ہے، تو لہذا شروع سے لازم نہیں ہے، شروع کر لیا جب چاہا چھوڑ دیا، جاؤ مزے کرو۔ مثال دیتے ہیں کل وضو، جیسے وضو، اب دیکھو وضو شروع کر لیا فاسد ہو گیا تو مزید لازم ہے، اکمال لازم ہے نہیں، تو جیسے وہ فاسد ہو گیا تو اس کا اکمال لازم نہیں ہے، اور وضو شروع کر لیا تو کیا لازم ہے، اس کی تکمیل نہیں ہے، تو جیسے نوافل کا بھی یہ حال ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یہ تو شوافی کے قیاس کو نقل کر لیا، فیقال لہم سے اب وہ قلب کرتا ہے کہ میاں اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہے کہ تم نوافل کو وضو پر قیاس کرتے ہو کہ وضو فاسد ہو گیا تو مضی اس میں لازم نہیں، وضو میں لزوم بالشروع نہیں آتا، ہاں وضو فاسد ہو گیا تو مضی لازم نہیں ہے، اور چونکہ اس کے فاسد میں مضی لازم نہیں ہے لہذا شروع سے واجب بھی نہیں ہوتا انسان کے اوپر، تو نوافل کا بھی کہتے ہیں یہی حال ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا اگر تمہارے نزدیک نوافل وضو کی طرح ہے، نوافل، تو پھر تگڑے ہو جاؤ، میاں وضو جو ہے اس میں تو شروع اور نظر دونوں برابر ہیں، شروع اور نظر دونوں برابر ہیں، کس اعتبار سے کہ وضو نظر ماننے سے بھی لازم نہیں ہوتا تو شروع سے بھی لازم نہیں ہوتا۔ وضو کی کوئی شخص نظر مان لے تو وضو واجب ہو گیا نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو نظر اور شروع وضو کے معاملے میں دونوں برابر نہیں ہیں،
کس بات میں؟ کہ دونوں سے لازم نہیں آتا، لزوم نہیں ہوتا، نہ نظر سے وضو لازم ہو جاتا ہے نہ شروع سے لازم ہوتا ہے۔ تو پھر تو ہونا چاہیے، اگر تم کہتے ہو کہ نوافل وضو کی طرح ہے تو ہونا یہی چاہیے، پھر تمہارے قاعدے کے مطابق ہونا یہی چاہیے کہ نوافل بھی نظر سے لازم نہ ہو۔ تم جو کہتے ہیں یہ وضو کے برابر ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر تم شروع سے بھی نوافل کا لزوم نہیں مانتے ہاں اور کہتے ہیں یہ وضو کی طرح، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر یہ نوافل اگر وضو کی طرح ہیں تو وضو تو نظر سے بھی واجب نہیں ہوتا، تو ہونا کیا چاہیے کہ وضو جب نظر سے واجب نہیں ہوتا تو شروع اور نظر دونوں یہ وضو کے باب میں تو مساوی ہیں دونوں۔ کس بات میں مساوی ہیں؟ کہ دونوں میں سے کسی سے بھی وضو واجب نہیں ہوتا، سمجھ آئیے؟ تو پھر جب دونوں مساوی ہیں شروع اور نظر، تو نوافل میں بھی دونوں برابر ہونے چاہیے، شروع اور نظر۔ تو شروع میں تو تمہارا اختلاف ہے نا ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں شروع سے لازم ہو جاتا ہے، تم کہتے نہیں ہوتا، اس کو تو چھوڑو خیر ہے، لیکن نظر سے کیا کرو گے؟ نظر سے نوافل واجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ تو اجماعی بات ہے، وہ تو شوافی بھی مانتے ہیں کہ کوئی نظر مان لے نوافل کی تو وہ نوافل اس کے اوپر واجب ہو گئے۔ تو قلب کر دیے کہ نہیں کیا؟ تم نے تسویہ مانا تھا کس میں؟ کہ میاں یہ فساد اور شروع دونوں سے نوافل واجب نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے وضو نہیں واجب ہوتا، تو وضو اور نوافل کو کے باب میں تم نے دونوں کا تسویہ کیا تھا، تو اگر تسویہ ہے تو پھر ادھر بھی تسویہ کر لو۔ ہاں، شروع اور نظر دونوں مساوی ہونے چاہیے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مساوی ہے۔ شروع میں تو تمہارا جھگڑا ہے، لیکن نظر کی بات کرو، نظر سے نوافل واجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو وضو واجب ہوتا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ انہوں نے گویا کہ جواب دے دیا شوافی کے علت کا قلب کر دیا کہ اگر تسویہ ہے تو پھر ادھر بھی تسویہ کر لو۔ آئی سمجھ؟ فرماتے ہیں میاں فَيُقَالُ لَهُمْ لَمَّا كَانَ كَذَلِكَ، جب کہ ایسا تھا، کیسا تھا؟ کہ تم نوافل کو وضو پر قیاس کرتے ہو، نوافل کو وضو پر قیاس کرتے ہو اور نوافل اور وضو کے درمیان میں تسویہ بناتے ہو، تو میاں پھر تکڑے ہو جاؤ۔ وجب ان یستوی فیہ عمل النظر والشروع، پھر تو واجب ہے ہاں کہ نظر اور شروع نوافل میں دونوں برابر ہو، جیسے وضو میں برابر ہے۔ ہمیں یہ شروع اور نظر دونوں میں تسویہ ہونا چاہیے، کس میں؟ نوافل میں، جیسے وضو میں ہے۔ وضو میں دونوں برابر ہے نا، کہ وضو دونوں میں سے کسی سے واجب نہیں ہوتا، سمجھ آئیے؟ تو پھر نوافل کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں بھی کسی سے واجب نہ ہو، حالانکہ ایسا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ وجب ان یستوی فیہ عمل النظر والشروع کالوضوء،
جیسے یہی دونوں نظر اور شروع دونوں وضو میں تو برابر ہیں کہ دونوں میں سے کسی سے بھی وضو واجب نہیں ہوتا، تو پھر نوافل میں بھی برابر ہونے چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ میاں یہ تو قلب ہم نے کر دیا، قلب، لیکن کہتے ہیں میاں وہ ہوا ضعیف، قلب کا یہ طریقہ جو ہے نا یہ ہمارے اپنے نزدیک بھی اچھا نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب اس طریقے سے علماء دے تو دیتے ہیں شوافے کو، لیکن اس میں ضعف ہے۔ من وجوہ القلب، وجوہ القلب میں سے جتنے وجوہ ہیں ان میں سے یہ وجہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو میاں ضعف کی ایک وجہ تو کہتے ہیں یہ ہے کہ دیکھو شوافے نے کیا کہا یار، تم نے کیا کر دیا، ہاں ان بیچاروں نے کہا کہ میاں نوافل جو ہیں ان کو وضو پر کیسے قیاس کرتے ہیں؟ نوافل کا فاسد یعنی فاسد نفل میں امضا ضروری نہیں ہے، تو یہ علت ہے کس کے لیے کہ شروع سے بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہ کہا تھا نا جیسے وضو ہے، وضو کے فاسد میں امضا ضروری نہیں ہے، تو شروع سے بھی واجب نہیں ہوتا۔ دیکھو میاں ان کے طریقے کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے فساد میں امضا ضروری نہیں ہے وہ شروع سے بھی لازم نہیں آتا۔ ان نے تو استدلال اس طریقے سے کیا، لہذا نوافل کے شروع سے لزوم نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو تم نے کون سا حکم نکال دیا؟ تم نے تو وضو کے ساتھ تسویہ کا حکم نکال دیا، انہوں نے تسویہ کا دعویٰ کیا۔ ان کا کلام مبنی ہے کس پر؟ وہ کہتے ہیں کہ فساد نفل جو فاسد ہیں ان میں امضا ضروری نہیں، یہ علت ہے کس کے لیے کہ لہذا شروع سے بھی نفل واجب نہیں ہوتا، اس کے لیے عدم وجوب نفل کے لیے بشروع۔ تو پھر انہوں نے مقیس علیہ بتایا کون سا؟ وضو، کہ جیسے وضو کو دیکھو، وضو کے فاسد میں امضا ضروری نہیں ہے، لہذا وضو شروع سے بھی لازم نہیں ہوتا۔ تو ان کا کلام جاری ہے کس میں؟ کلام جاری اس میں ہے کہ میاں یہ علت ہے کہ فاسد نوافل، فاسد وضو میں امضا ضروری نہیں، وضو شروع سے بھی لازم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئیے؟ تو یہ تو مقیس علیہ بنایا انہوں نے، یہ تو نوافل کے فاسد میں امضا ضروری نہیں، لہذا وہ شروع سے بھی لازم نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو انہوں نے قیاس کر دیا کس پر؟ وضو پر۔ تو وضو کو وہ مقیس علیہ بنا رہے ہیں، وضو اور نوافل کے درمیان میں انہوں نے تسویہ کا دعویٰ کیا، تو تم نے تو تسویہ نکال دیا، تم ان کے اوپر نقض کر رہے ہو کس سے؟ تسویہ سے، کہ دیکھو اگر وہ نوافل اور وضو برابر ہیں تو پھر برابر ہیں تو ادھر برابر کر لو، تم نے تو یہ حکم لگا دیا۔ تو میاں یہ تو تم نے حکم کو ہی تبدیل کر دیا، قلب میں تم نے کیا کر دیا؟ دوسرا حکم نکال دیا، تم نے تو تسویہ والا حکم نکال دیا۔ تو یہ قلب صحیح ہے، یہ تو حکم بدل گیا۔
بات سمجھ آئیے؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں میاں کہ لِأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِحُکْمٍ آخَرَ، جب کہ مناقض نے ان کا حکم چھوڑ دیا، ایک اور حکم نکال دیا۔ کون سا حکم؟ تسویہ والا۔ تو جب اور حکم نکال دیا تو ذہبت المناقضۃ، تو مناقضت ہو گیا، مناقضہ اب رہا، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ بات اگلی بات ذرا لمبی ہے، ہاں چلو